اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منها ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منها وسنجزی الشاکرین۔ وما کانا اور نہیں ہے، لنفسن کسی شخص کے لیے، کسی جان کے لیے، ان تموتا یہ کہ وہ مرے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کتابا معجلا کتابا لکھا ہوا ہے، معجل مقررہ وقت۔ اللہ کے پاس کتاب میں مقررہ وقت لکھا ہوا ہے ہر شخص کی زندگی کا، موت کا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی نہیں مر سکتا۔ وما کانا اور نہیں ہے، لنفسن کسی جان کے لیے، ان تموتا یہ کہ وہ مرے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاب معجلہ لکھا ہوا ہے مقررہ وقت۔ ومن یرد اور جو کوئی چاہے گا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، نؤتہ ہم دیں گے اس کو، منہا اس سے، ومن یرد اور جو کوئی چاہے گا، ثواب الآخرۃ آخرت کا ثواب، نؤتہ منہا ہم دیں گے اس کو اس میں سے، وسنجزی الشاکرین اور ہم جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ واو اور سین جلد، نجزی ہم جزا دیں گے، اوپر ہم نے پڑھا یجزی، ٹھیک ہے، یجزی کا مطلب ہے وہ جزا دے گا، وہ بدلہ دے گا، وہ اس کا تھا صیغہ غائب کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ وہ متکلم جمع کے صیغے سے کر رہے ہیں۔ وَسَنَجْزِي اور جلد ہم جزا دیں گے، شاکرین شکر کرنے والوں کو۔ یہ آیت جو ہے ہمارا جو کل 2-3 دن سے ٹاپک چل رہا ہے غزوہ احد کا، یہ غزوہ احد ہو چکی، تب جو اس کے بعد کے حالات ہیں ان پر ڈسکس ہو رہا ہے، ان کے بارے میں بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کی جو افواہ پھیل گئی تھی لشکر میں، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے لشکر میں، سراسیمگی پھیل گئی، بدحواسی پھیل گئی، اور لشکر والے جو تھے وہ بد دل ہو گئے، تو لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، اور یہ لڑائی جو تھی مشرکین اس سے کے حق میں ہو گئی اور مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت کی افواہ تھی، اگرچہ وہ جھوٹی تھی، لیکن اگر وہ شہید ہو بھی جاتے تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دیتے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی موت آئی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو موت اپنے وقت سے پہلے آئی، جس کا وقت لکھا تھا زندگی کا ختم ہونے کا، اور موت کا مقرر وقت جو لکھا ہوا تھا، اس کو اپنے وقت پر ہی موت آئی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ وہ مر جائے اور اللہ کا حکم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر جان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی آتی کو موت اللہ کے حکم کے مطابق ہی آتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو افواہ اڑائی گئی، تو اگر ان کا وقت آ گیا ہوتا تو ان کو بھی آ جاتی، اور جو صحابہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے اپنے وقت پر ہی موت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے سورہ فاطر میں بھی فرمائی ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی مدت پوری کر کے ہی مرتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
کوئی عمر نہیں دیا جاتا، نہ عمر گھٹائی جاتی ہے، مگر سب کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں کہ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد پورا وقت کیا اور ایک اجل یعنی موت کا وقت مقرر کیا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں جو کوئی بزدل لوگ تھے ان کو شجاعت کی رغبت دلائی ہے، اللہ کی راہ کے میں جہاد کا شوق دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جوان مردی کی وجہ سے کچھ عمر گھٹ نہیں جاتی اور پیچھے ہٹنے کی وجہ سے عمر بڑھ نہیں جاتی، کہ پیچھے لوٹ جاتے تم لشکر کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ رہے تھے تو کوئی اس سے عمر بڑھ نہیں جائے گی۔ موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، خواہ شجاعت اور بہادری پر ہو، خواہ نامردی اور بزدلی پر ہو، موت نے تو آنا ہے جب اس کا وقت آ گیا۔ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ جب دشمنان دین کے مقابلے میں گئے تھے اور دریائے دجلہ بیچ میں آ گیا تھا اور لشکر اسلام ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تو آپ اس آیت کی تلاوت کر کے فرما رہے تھے کہ کوئی بھی بے اجل نہیں مرتا، آؤ اسی دجلہ میں گھوڑے ڈال دو۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دیے اور وہ دریا پار کر گئے اللہ کے حکم سے، اور دشمن کا خون جو تھا وہ خشک ہو گیا اور ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جو تھا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دریا ہمارے درمیان ہے اور یہ لوگ دریا کو پاٹ کر آ جائیں گے، دریا کو پار کر کے آ جائیں گے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے دشمن کے دریا ہمارے درمیان میں ہے تو کوئی دشمن بھی ہم پر باہر سے ہمیں پر کوئی لشکر آ نہیں سکتا۔ تو پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب دیوانے لوگ ہیں کہ راہ میں پانی بھی ہے، دریا بھی ہیں، کچھ بھی ہے، اور یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھوڑے پانی میں دریا میں ڈال کے دریا کراس کر رہے ہیں، دریا پار کر رہے ہیں، یہ تو پانی کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو پھر وہ بھاگے اور سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا اسی واقعے کے بارے میں کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ اللہ کے عجیب بندے ہوتے ہیں جن کا اللہ پر توکل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ انہیں پتہ تھا کہ موت ایک وقت مقررہ پر آنی ہی آنی ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے جو یہ آیات نازل کیں اس میں سبق بھی ہے اور جو ہے سکون بھی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا تھا، نُؤْتِهِ مِنْہا، جو دنیا کے فائدے کا ارادہ کر لے، ثواب دنیا کا بدلہ، کیا بدلہ ہوگا اس جنگ میں، دنیا کا کیا بدلہ ہوگا، مال غنیمت۔ کیونکہ جنگ کے دوران اگر دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو فتح یا شکست۔ اگر فتح ہو جائے تو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اور اگر زندہ ہوں، اور اگر موت آ جائے تو وہ شہادت ہے، تو مال غنیمت ختم۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ من یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس کو وہ دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ، اور جو کہ آخرت کا فائدہ کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر تو یہ عمل صرف دنیا کے لیے ہے تو اس دنیا میں جتنا اس کو مل گیا وہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور جس شخص کا مقصد اس جنگ کے اندر جو جہاد ہوا، جو جنگ احد ہوئی، جس کا مقصد آخرت کی طلب تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت دیتا ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ اپنے مقدر کا پا لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ شورہ میں، من کان یرید حرث الآخرہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، من کان یرید العاجلہ، اور کوئی شخص ایسا ہے جو کہ جلدی چاہتا ہے، کہ دنیا جو ہے اس کو جلد کہا گیا نا، وہ پہلے آتی ہے، تو کوئی شخص وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف دنیا ہی کی طلب رکھے تو ہم اس کو جتنا چاہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں،
پھر آخر میں اس کو جہنم دی جاتی ہے اور ذلت و رسوائی اس کے ہاتھ آتی ہے۔ اور جو آخرت کا خواہاں ہو، آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہو، با ایمان بھی ہو، اور ان کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکور ہے، مطلب ان کی کوششوں کا اللہ کے ہاں بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے، اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کو ملے گا فائدہ اور آخرت میں بھی ملے گا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال غنیمت کی طلب ہے، اس کو مال غنیمت کی جو طلب ہے اس کو اللہ پاک نے وہ نہیں کیا، اس کو برا نہیں کہا کہ اگر کسی نے مال غنیمت لیا جنگ میں تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بس بات صرف یہی ہے کہ جو مال غنیمت کی وجہ سے ان 50 تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنا وہ درہ چھوڑ دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، وہ درہ چھوڑ کر جو آئے تھے، وہ وجہ یہی بنی تھی کہ وہ مال غنیمت کی طلب ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اور لوگ لوٹ رہے ہیں مال غنیمت، تو ہم بھی لے لیتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وہ درہ چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی بھی ہوئی اور اس کا نقصان بھی ہوا کہ دشمن نے پیچھے سے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب اگر یہ بات سمجھی جائے تو کیا یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا مال غنیمت کی طلب کرنا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا گناہ تھا، ناجائز تھا؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا جو ہے وہ نری دنیا طلبی نہیں ہے، لیکن مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو اس کے مصرف میں صرف کرنا، یہ تو ایک جہاد کا جز ہے اور عبادت ہے۔ لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ لغزش جو تھی وہ وہاں پر ہوئی تھی جہاں پر ان کو منع کیا گیا تھا۔ اب منع جب کر دیا تھا نا تو تب ان کو رکنا چاہیے تھا، وہ لغزش ہو گئی، اس خطا کو اللہ پاک نے بڑا پھر جرم قرار دیا، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہاں پر تھوڑی سی معمولی سی لغزش جو ہوتی بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بہت عقل مندی کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ جنگیں جیتی جاتی ہیں، ورنہ جنگ میں ایک معمولی سی غلطی جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام کی جماعت کو چونکہ اللہ پاک بڑا ہی پاک باز بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ دنیا کے لیے نمونہ عمل بنے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی ادنا سی لغزش کو بھی سخت قرار دے دیا اور صحابہ کرام کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی ارادہ دنیا سے تعبیر کر دیا کہ یہ تم دنیا چاہ رہے تھے تو اس لیے ہم تم کو وہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اور بہرحال یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی اتنا بڑا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبیوں کی غلطی چھوٹی سی خطا ہو جائے اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ حکم سخت آتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ بھی ایک نمونہ عمل تھی۔ ان کی جماعت کو بہت اللہ نے پاک باز بنا کر بہت زیادہ ان کو جیسے کہتے ہیں کندن سونے کو بنا کر تپا کر آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا تھا، تو وہ جماعت سے چھوٹی سی لغزش جو تھی اس کو بہت زیادہ بڑا کر کے وہ پیش آ گئی اور وہ ہائی لائٹ زیادہ ہو گئی، تو اس سے نقصان بھی ہو گیا۔ تو اللہ پاک چونکہ ان کی تربیت کر رہے صحابہ کرام کی، اس لیے ان کی ہر بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت 146 146 نمبر، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَكَأَيٍّ اور بہت سے یا کتنے ہی، من نبی نبیوں میں، قاتلا قتل ہوئے، لڑے، معہو ان کے ساتھ، ربیون ربی اللہ والے، رب والے، کثیر بہت سے، یعنی کہ بہت سے نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ اکثر اللہ والے لڑے۔
وما وہنو، پس نہ انہوں نے ہمت ہاری، لما اصابہم، اس پر جو پہنچا ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان کو پہنچیں، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ وہ دب گئے، واللہ، اور اللہ، یحب الصابرین، محبت رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ مسلمانوں کو ابھی، صحابہ کرام کو ابھی وہی سبق دیا جا رہا ہے کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں پہلے، ان کے ساتھ انہوں نے جب لڑائی کی نبیوں نے تو معہ ربیون کثیر، تو اللہ والے کثرت سے ان کے ساتھ جب ہوتے تھے تو ان کا کیا شیوا رہا، ان کا کیا انداز رہا، وہ فما وہنو، تو انہوں نے سستی نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ انہیں تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ وہ دب گئے، تھکے نہیں، دبے نہیں، واللہ، اور اللہ، یحب الصابرین، محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے، یا دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو ان آیات میں یہ جو بتلایا جا رہا ہے کہ جو جنگ ہوئی دشمنان دین سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، یہ تو ازل سے تو چلا آ رہا ہے، حق اور باطل کا مقابلہ چلا آ رہا ہے، حق اور باطل کی کشمکش جو ہے وہ ہر دور میں چلتی رہی ہے۔ تو وہاں پر جو پہلے حق پرست تھے، پہلے لوگ جب نبیوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے تو وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ اللہ والے ایسے تھے کہ وہ سستی نہیں دکھاتے تھے، اور جو کچھ انہیں تکلیف پہنچتی تھی اس پر وہ صبر کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے سست نہیں ہوتے تھے اور کمزوری نہیں دکھاتے تھے، دب بھی نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اب تھوڑی سی سستی دکھائی صحابہ کرام نے، کچھ نے تلواریں پھینک دی، کچھ بالکل رنجیدہ غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے، اور کچھ منافق جو تھے وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں پرانے دین پر چلے جانا چاہیے، اور کچھ کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو قتل ہی کیوں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی نبیوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، ان کے ساتھ جو اللہ والے ہوتے تھے وہ اللہ کی راہ میں پہنچائی گئی تکلیفوں کی وجہ سے سستی نہیں دکھاتے تھے، سست نہیں پڑ جاتے تھے، نہ کمزوری دکھاتے تھے، نہ تھکتے تھے، نہ دبتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی صابروں سے محبت کرتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ مصطفیٰ کا جو چراغ ہے، یعنی اللہ کے نبیوں کے چراغوں سے بولہب کا جو شر ہے وہ تو شروع سے، ازل سے ہی لڑتا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ جہاد جو تم لڑ رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو سابقہ جو امت تھے وہ لڑتے تھے، جب جو اللہ والے تھے، ربی ان کو کہا گیا، وہ جب لڑتے تھے تو وہ کیسے لڑتے تھے، اس کا ذکر اللہ پاک نے 127 نمبر آیت میں بھی بتایا۔ لڑنے کا تو ان کا طریقہ بتا دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں سست نہیں ہوتے تھے، نہ وہ کمزوری دکھاتے تھے، نہ دبتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ 147 نمبر آیت دیکھیے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہیں تھا قول ان کا، نہیں تھا کہنا ان کا، الا مگر ان قالوا ربنا، یہ کہ وہ کہتے اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں، ہمارا حد سے نکلنا، فی امرنا، ہمارے کام میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہمیں اس کو بخش دے، وثبت، اور ثابت رکھ، اقدامنا، ہمارے قدم، ہمیں ثابت قدمی عطا کر، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ یعنی وہ لوگ دعائیں کرتے تھے جہاد کے دوران، جب جہاد کرتے تھے، جنگ لڑتے تھے، تو ساتھ ساتھ ایک تو اپنی ہمت نہیں چھوڑتے تھے، دوسرا ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا
اسرافنا فی امرنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور جو ہمارے کاموں میں ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اس کو بھی بخش دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دیجئے، اور ونصرنا، اور ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ 4 قسم کی دعائیں ہیں جو یہاں مانگی گئی ہیں: گناہوں کی بخشش، اپنے کاموں میں جو کچھ زیادتی ہو گئی اس کی بخشش، اور ثابت قدمی کی دعا، اور اللہ کی مدد کی دعا کہ وہ کافروں کی قوم پر مدد فرما دے۔ تو اب امت مسلمہ کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ کیسے مستقل مزاج لوگ ہیں، کہ اللہ والے وہ بندے کہ اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے وہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے نقل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ ایسے موقع پر کفار کے سے مقابلہ اور جنگ و جہاد کے وقت تمہیں بھی اسی طرح دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہاں اس دعا میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی، پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست ہے کہ دنیا میں جو کوئی اب زندگی گزارتے ہوئے جو کوئی خطائیں گناہ ہوئے ہیں اس کی معافی پہلے مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو رنج اور تکلیف وغیرہ آئی، اس کا سابقہ گناہوں کا جو اثر ہے اس کا علاج ہی استغفار اور توبہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی اس دعا میں اشارتاً بتایا، جتلایا کہ حقیقت شناس جو مومن ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نیک کام کر رہے ہوں، کتنی ہی جد و جہد اللہ کی راہ میں کر رہے ہوں، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے اس عمل پر ناز اور فخر کریں، بلکہ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے کرم کا، فضل کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو ان سے یہ کام ہوا۔ کوئی بڑا کام اگر کیا، کوئی فتح حاصل کی، کوئی جہاد بڑا کیا، کوئی بھی اللہ کے لیے نیک کام کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہوا، تو اس لیے اس پر فخر کرنا ان کا شیوا نہیں ہوتا حق والوں کا، بلکہ وہ اس کام کو اللہ ہی کی طرف، اللہ کی تائید اور نصرت کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کی، اللہ نے تائید کی تو ہمیں یہ توفیق ملی اور ہم نے یہ کام کیا۔ تو اس کے علاوہ جو بھی نیک کام عمل انسان کرے، کتنا ہی اعلیٰ اور صحیح ہو، وہ درست کر کے، کتنا ہی درست کر کے کرے، لیکن حق تعالیٰ کی شان عالی کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں ہے، کہ حق تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں اس پر ہم، اس کے معیار پر ہم اتر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم ہیں کمزور بندے، وہ ہے رب ذوالجلال، تو اس کے معیار پر اترنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے ادائے حق میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس عمل کو بھی کے لیے بھی استغفار جو ہے وہ ضروری ہے، کر لینا چاہیے اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ اور استغفار کرنے سے پھر کیا ہوگا، اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ یا اللہ جو کوئی نیک کام کیا اس میں جو کوئی کمی بیشی رہ گئی اس پر مجھ کو معاف فرما دے۔ استغفار کر کے پھر انسان کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو بھی کمی رہ گئی وہ اللہ پاک نے معاف کر دی ہوگی، اور جو کوتاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں اس نبیوں کا بھی یہی رہا ہے اور اللہ والوں کا یہی رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بڑا کام بھی کر لیتے ہیں تو وہ آگے یہی کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، مجھ میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے مجھے توفیق ملی، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں کوئی توفیق نہیں ہے، ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کی قوت ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اسی کی وجہ سے یہ کام ہم نے کیا۔ تو اس لیے نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کی ضرورت ہے اور اس کی توفیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں 148 نمبر، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، پھر دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا بھی انعام، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرتی، اور آخرت کا بہت اچھا ثواب۔ دیکھیں حسن، اچھا آخرت کو کہا گیا، آخرت کا ثواب جو ہے وہ تو
بہت اچھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کے بعد اللہ نے پھر آخرت کا ثواب بھی ان کو شہداء کو دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ثواب بھی ملتا ہے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بہت اعلیٰ ثواب دیتے ہیں، بہت ہی اچھا ثواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نصرت اور مدد جب آ جاتی ہے تو پھر کام بن جاتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مضبوطی کے ساتھ دین اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یا اللہ دشمنان دین کے مقابلے میں ہماری ہمتوں کو بلند فرما، اور ان سے جہاد فی سبیل اللہ کا عزم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآنی ہدایت کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ سرزد ہو چکے اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔